طواف کے دوران اگر آپ حجر اسود کی طرف ہاتھ کا اشارہ کریں، ہاتھ لگ جائے تو چومنا سنت ہے، ہاتھ نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت کو طواف زیارت کرنے کے دن حیض آ گیا، لیکن اس کے 1-2 دن کے بعد اس کی انڈیا واپسی کی سیٹ بھی مقرر ہے، تو وہ حج سے پہلے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے گولیاں کھا لے تاکہ حیض نہ آئے۔ اگر حیض آ گیا کسی شکل میں تو وہ اپنے ملک نہیں جا سکتی جب تک پاک ہو کے طواف زیارت نہ کرے، ورنہ ساری زندگی خاوند پہ حلال بھی نہیں ہوگی، پھر ان کو سیٹ چھوڑنی پڑے یا پہلے سے علاج کر لیں۔ آج کل ایسی دوائیں موجود ہیں کہ عورت اگر چند دن پہلے سے وہ استعمال، لیکن کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے اپنا عقل نہ لگائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حج کے دن پاک رہے گی۔ ایک عمرہ ہم نے کر لیا، دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف کیا کرتے ہیں، یعنی جتنی دیر تم عمرے میں لگاتے ہو اگر اتنی دیر طواف کرتے رہو تو زیادہ ثواب۔ ورنہ عمرہ جائز ہے، گرانا سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، انفال سے کریں، حدیبیہ سے کریں، حد حرم کے باہر کہیں سے بھی کریں۔ رشتے دار جو فوت ہو گئے، ایک کے لیے ایک عمرہ، ایک کے لیے ایک طواف، ایک سب کے لیے نہیں ہے۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرے اللہ اس کو نصیب کرے۔ ہم جدے سے آ رہے تھے لیکن ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی تو ہماری فرض کی نماز قضا ہو گئی، ہم نے قضا پڑھی، ٹھیک ہے اللہ نیت تم کو جانتے ہیں، تم مجبور تھے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہم کسی کا حج بدل کر رہے ہیں، نیت کیا ہوئی؟ یا اللہ میرا یہ حج فلاں کی طرف سے ہے، بس اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ میرے دوست کے یہاں اولاد نہیں ہے، میرا بھائی پہلے تو میاں بیوی دونوں جا کر کسی اچھے میڈیکل سینٹر سے ٹیسٹ کرائیں کہ نقص کس میں۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے؟ کبھی خاوند کے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہوتے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس لیے پہلے ٹیسٹ کرائیں، پھر جس کا نقص ہے اس کا علاج بھی کرائیں، اور سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ آذان کے دوران میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمیں بھی وہی کہنا چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر آگے درود پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آگے عشاء کی نماز میں 2 رکعت میں بلند آواز سے تلاوت ہے اور 2 رکعت میں خاموش ہے، عصر کی نماز میں 4 رکعت میں خاموش ہے۔ بہرحال یہ اسی طرح نماز ہے جیسے کہ حضور پاک نے پڑھ کے دکھائی، نماز حضور نے سمجھائی کیسے پڑھ۔ باقی حنفی مسلک میں مقتدی کے لیے چاہے وہ عشاء ہو مغرب ہو، کوئی نماز ہو، جہری ہو سری ہو، فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ
امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی بھی قرات ہے۔ حجر اسود قریب اور دور کا فرق ہے، قریب ہو بوسن، دور ہو تو اشارہ کرے، رکن یمانی پر دور ہے تو اشارہ نہ کرے، قریب ہے تو ہاتھ لگائے۔ طواف کے درمیان ہم تلبیہ نہ پڑھیں، تلبیہ بالکل نہ پڑھیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، یا جو آپ کے معمولات ذکر ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران نیچے نظر رکھیں، اور جب آپ آئیں گے استلام میں تو وہ طواف نہیں وقوف ہوگا، آپ کو ٹھہرنا ہوگا، اس لیے اب آپ سینہ پھیر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران میں سینہ نہ پھیریں، وہ تو وقوف ہے، طواف تو نہیں ہے۔ ہم حنفی مسلک پہ ہیں، یہاں کے ائمہ اگر جلسہ استراحت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز جنازہ بھی ایک سلام پھیرتے ہیں، ایک بھی جائز ہے، دو بھی جائز ہے، یہ سب مسائل تو نہیں ہے کہ جس میں آدمی لڑائی جھگڑے کرے۔ یہاں صفوں کے درمیان میں کافی خلا ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس نے اگر اس نے طواف کیا، طواف میں اس کو شک ہوا کہ شاید میرے ایام حیض شروع ہو گئے ہیں، لیکن یقین نہیں تھا۔ جب صفا مروا دوڑی تو ایک دو قطرے حیض کے خون کے نکلے، اس نے صفا مکمل کر لی، بال کتروا دیے، احرام سے نکل آئی، بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہوٹل میں گئی تو پتہ لگا کہ حیض کا خون تھا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، احتیاط یہی ہے کہ ایک بکری دم دے دے، عمرہ اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے طواف میں بھی وہ پاک نہ ہو، شک ہے نا، تو شک کا ازالہ یہی کرتے ہیں، بس یہ عمرہ اس کا ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر صفا مروا میں حیض بھی آ گیا تب بھی کوئی حرج نہیں، بالکل احرام سے نکلی، روزے نہیں رکھنے، دم دینی ہوتی ہے، اگر دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ اس کو قبول فرمائے۔ میری والدہ نے احرام کی حالت میں کعبے کے دروازے کو ہاتھ لگایا، کوئی دم نہیں ہے۔ وتر کے اندر 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں جیسے حنفی پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اور جیسے یہاں کے ائمہ پڑھتے یہ بھی 3 رکعت ہیں، لیکن 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ پڑھتے یہ بھی 3 رکعت، کیونکہ وتر ہوتے ہی 3 رکعت۔